غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑی کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ایک عورت تھی وہ بھاگی جا رہی تھی اور یہ پکارتی جا رہی تھی، پوچھتی جا رہی تھی کہ میرے آقا کی سال میں، تو کوئی اسے کہتا کہ وہ دیکھ تیرے خاوند کا لاشا پڑا ہے، تو وہ کہتی کہ میں نے تم سے پوچھا یہ بتاؤ میرے آقا کی سال میں۔ پھر کوئی اسے کہتا کہ وہ دیکھ تیرے بیٹے کا لاشا پڑا، تو وہ کہتی کہ میں نے تم سے پوچھا وہ تو یہ بتاؤ کہ میرے آقا کی سال میں۔ پھر آگے جاتی ہیں بھاگتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ دیکھ تیرے بھائی کا لاشا پڑا، پھر کوئی کہتا ہے وہ تیرے باپ کا لاشا پڑا۔ اب دیکھیں ایک عورت کے پلے کیا رہ جاتا ہے، ایک عورت کا خامن چلا جائے، اس کا بیٹا چلا جائے، اس کا باپ چلا جائے، اس کا بھائی چلا جائے، اس کی تو کل کائنات مٹ گئی نا۔ کیا کمال ان کی کیفیات تھی، کیسی کمال ان کی محبت تھی کہ بار بار ان کو یہ بتایا جاتا ہے دیکھو تیرے بھائی کا، تیرے خامن کا، تیرے بیٹے کا، تیرے باپ کا لاشا پڑا، وہ کہتی ہیں یہ بتاؤ میرے آقا کی سال میں۔ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام خیر و عافیت سے، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں جب تک دیکھ نہیں لوں گی تسلی نہیں ہوگی۔ پھر ان کو آقا کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی، عرض کرتی کہ یا رسول اللہ آپ سلامت تو میرا سب کچھ سلامت۔ تو محبت ایسے کرنی ہے، یہ صحابہ نے ہمیں کر کے بتایا کہ محبت کیسے کرنی ہے، کس درجے کی کرنی ہے، کس طرح محبت کرنی ہے۔ صحابیہ تھی، وہ 6 ماہ کا بچہ گود میں اٹھا کر حاضر خدمت ہوتی، عرض کرتی یا رسول اللہ اسے قبول فرما دے۔ نبی پاک بچے کو دے کے فرما دے یہ تو 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ جنگ میں کیا کر سکتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو ڈھال کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا، تو اگر کوئی تیر آئے گا، کوئی نیزہ آئے گا، کوئی تلوار آئے گی تو اس کو ڈھال بنا لیجیے۔ دیکھیں کیسی صحابہ کی، ان صحابیات کی کیفیات ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت کا رشتہ ہے وہ ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہ اپنی جان کی فکر بھی نہیں کرتی۔ تو کیسی محبت تھی ان کو نبی پاک علیہ السلام۔ عرض کہتی یا رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی مال ہے، نہ میرے پاس کوئی پیسے ہیں، نہ کوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے، صرف یہ ایک بچہ ہے 6 ماہ کا، اسے قبول فرما لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ روز قیامت مجھے شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے اور میں فخر کروں کہ میرے آقا پہ قربان ہو گیا میرا بیٹا۔ ایک صحابی تھے، اپنی ماں سے بڑی محبت تھی، بڑے فرما بردار تھے، بڑی خدمت کرتے تھے ماں کی، اور ان کی یعنی کہ محبت مشہور تھی علاقے میں، یہ بیٹا بڑا فرما بردار اپنی ماں کا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ہر طرح خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ ماں کے بغیر چین نہیں آتا تھا، ماں کو بیٹے کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ نبی پاک کا جب کلمہ پڑھا، گھر آتے ہیں تو ماں کہتی کہ تو نے اپنے بتوں سے بے وفائی کی، تو نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو اس دین کو چھوڑ دے، جو نیا دین تو نے اپنایا اس دین کو چھوڑ کے دوبارہ اپنے اس دین پر آ جا۔ کیا تو اپنے بتوں سے بے وفائی کرے گا؟ ساری زندگی میں نے بتوں کی پوجا کی۔ تو جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ نہیں ماں یہ کام تو نہیں میں کر سکتا، اب تو بس ان سے محبت ہو گئی ہے، اب تو ان کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ اچھا میں دھوپ میں جا کے بیٹھی ہوں اور وہاں بیٹھے بیٹھے جو بھوکی پیسی مر جاؤں گی، میں کچھ کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، دھوپ میں بیٹھی بیٹھی مر جاؤں۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ ماں تو ایک ماں ہے، میں تیری جیسی 1000 مائیں اپنے آقا پہ قربان کر سکتا ہوں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے آقا سے ایسے محبت کرنی۔